الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہدایہ شریف کے ہمارے سبق میں چوتھا کالا پڑھا جا رہا ہے۔ اس عبارت کے تحت نقد اور ادھار بیع سے متعلق احکام ذکر کیے گئے ہیں کہ بیع نقد اور ادھار دونوں طرح سے کرنا جائز ہے۔ اس پر قرآن بھی شاہد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا عمل مبارک بھی ہے۔ لیکن جب ادھار بیع کی جائے تو اس کی مدت طے کی جائے۔ مدت کا متعین ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جب مدت کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر جو بیچنے والا ہوگا وہ جلدی ثمن کا قیمت کا مطالبہ کرے گا، اور جو خریدار ہے اس نے چونکہ ادھار کے طریقے کے ساتھ بیع کی ہوگی تو وہ ٹال مٹول کرے گا اور قیمت کو تاخیر کے ساتھ ادا کرنے کی طرف جائے گا، اور یہ بات جھگڑا پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے مدت کا متعین ہونا ضروری ہے۔ قال ويجوز البيع بثمن حال او مؤجل اذا كان الاجل معلوما۔ نقد اور ادھار دونوں طرح بیع کرنا جائز ہے جبکہ ادھار کی شکل میں مدت معلوم ہو، اور اس کے جواز کی صورت یہ ہے لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کے جواز پر، احل اللہ البیع، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے۔ تو اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ جب بیع کریں نقد کریں تو حلال ہے، اگر ادھار بیع کریں تو ناجائز ہے، بلکہ ہر بیع کو جائز قرار دیا کہ نقد بیع ہے تب بھی جائز ہے، ادھار بیع ہے تب بھی جائز ہے۔ وعنہ علیہ السلام، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا عمل مبارک اور آپ کی حدیث مبارکہ بھی ہے، انہو اشترى من یہودی طعاما الى آجال وراہنہ درعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک یہودی سے اناج خریدا اور اپنی زرع اس کے پاس بطور رہن رکھ دی۔ تو یہ طریقہ حضور کا ایک ادھار بیع کا طریقہ تھا، تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ادھار بیع کرنا جائز ہے۔ وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا، یہ ضروری ہے کہ جب ادھار بیع کی جائے تو اس کی مدت ادائیگی کی وہ معلوم ہو، لِأَنَّ الْجِهَالَةَ فِيهِ مَانِعَةٌ عَنِ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ بِالْعَقْدِ، اس لیے کہ عقد کے ذریعے جس چیز کا سپرد کرنا واجب ہوا ہے، اگر مدت میں جہالت ہوگی تو یہ سپردگی میں مانع بن جائے گی۔ فَهَذَا يُطَالِبُهُ فِي قَرِيبِ الْمُدَّةِ وَهَذَا يُسَلِّمُ فِي بَعِيدِهَا، جو بیچنے والا ہے وہ جلدی قیمت کا مطالبہ کرے گا، اور جس نے سپرد کرنا ہے، خریدار ہے جس نے قیمت دینی ہے، ثمن دینا ہے، وہ اسے دیر کے ساتھ دینا چاہے گا، تو یہ جھگڑا بنے گا۔ اس جھگڑے سے بچنے کے لیے، چونکہ یہ اس جھگڑے کی کوئی کیفیت نقد بیع میں بنتی نہیں ہے، ادھار میں ہو سکتی ہے، اور ادھار میں اس جھگڑے سے بچنے کے لیے ہے کہ ادھار کی مدت طے کی جائے کہ کب اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس سلسلہ میں دو باتیں بڑی ذہن نشین کرنے والی ہیں۔ ایک تو دکانوں میں عموماً یہ لکھا ہوتا ہے کہ ادھار ہر ایک کے لیے بند ہے، یا ادھار بندوں کو دور کرتا ہے، یا ادھار کے ذریعے نفرتیں پھیلتی ہیں یا تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم تعلقات نہیں خراب کرنا چاہتے، اس لیے ادھار بند ہے۔ تو یہ سارے خود ساختہ جملے ہیں۔ ادھار کے ساتھ اگر تعلقات خراب ہوتے تو اس کو ہر وہ شے جو نفرت کا، بغض کا یا دوری کا یا تعلقات کے خراب ہونے کا ذریعہ بن سکتی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناجائز قرار دے دیا۔
اس طریقے کو ادھار بے کو اگر جائز رکھا ہے اسلام نے، تو اس کا مطلب یہ نفرت اور بندوں کی دوری کا سبب یہ نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کی خرابی ہے، ہم اپنے طور تمہار ہم نے اپنے بدل لیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنا حفاظتی ایک قدم بنایا ہوا ہے دکاندار حضرات نے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایک بات، اور نہ اس کے ساتھ کوئی نفرت اور بندوں کی دوری والی اور معاملات کی خرابی والی کوئی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات جیسے محلے داری کے طور پہ یا جن کے ساتھ شناخت ہماری زیادہ ہوتی ہے، تعلقات زیادہ ہوتے ہیں، ہم مدت طے کیے بغیر ان سے لین دین کرتے ہیں۔ جیسے محلے کی کریانے کی دکان ہو تو ہم سامان لیتے رہتے ہیں، بس دکان پہ گئے، ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں وہ لے لی، اسی طرح سامان پکڑا گھر آ گئے، نہ دکاندار ہم سے پوچھتا ہے کہ جناب اس کے پیسے کب دو گے، نہ ہم ہی بتاتے ہیں، بس سامان بتاتے ہیں اور اٹھا کے لے آتے ہیں، وہ اسے کاپی پہ نوٹ کر لیتے ہیں ہمارے نام پہ، نہ ہم بتاتے ہیں کہ کب پیسے دیں گے، نہ وہ دکاندار پوچھتا ہے کہ جناب اس کی ادائیگی کب کرو گے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار جب کبھی تقاضا کرتا ہے کہ جناب اتنا بل آپ کا بن گیا ہے، تو وہ ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ دیتے نہیں ہیں، پھر وعدے پہ وعدے کرتے جائیں گے، اور بعض اوقات تعلقات کی خرابی کا سبب بھی بن جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم محلہ چھوڑ چلے ہیں، یا اگر اتنی جلدی تھی تو آپ ادھار دیتے ہی نہ۔ تو یہ غیر اسلامی باتیں ہیں۔ اب اس میں جو شرعی اصول ہے وہ گوش گزار کرنا ہے کہ جس سے آپ نے کوئی سامان لیا، ادھار لیا، نہ آپ نے قیمت کی ادائیگی کا وقت طے کیا، نہ دکاندار نے ہی آپ کے ساتھ کوئی وقت طے کیا، تو اس کی قیمت کب ادا کرنا واجب ہے، یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے جناب۔ اصل اصول یہ ہے کہ نقد بے ہو، اس نے سامان دے دیا تو آپ فوراً پیسے دیں، بلکہ اسی کتاب میں آگے چل کے یہ اصول بھی آئے گا کہ قیمت پہلے دی جائے گی یا سامان پہلے دیا جائے گا۔ ایک بندہ سامان دیتا ہے، دکاندار، گاہک نے پیسے دینے ہوتے ہیں، ریٹ طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، چیز طے ہو گئی، تو اب پہلے ادائیگی کون دے گا؟ دکاندار سامان اٹھا کے پہلے دے یا پہلے قیمت گاہک پہلے دے؟ تو شرعی اصول یہ ہے کہ جناب گاہک پہلے پیسے دے، اس لیے کہ جب آپ نے خریدی ہوئی چیز یا جو چیز خریدنا چاہتے ہیں اسے طے کر لیا، اس چیز میں آپ کا حق ثابت ہو گیا، وہ چیز آپ کی ہو گئی۔ دکاندار آپ کے سامنے وہ چیز کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا، وہ آپ ہی کو دے گا۔ آپ نے جس کا ریٹ طے کر لیا اس چیز میں آپ کا حق ثابت ہو گیا، تو دکاندار کا حق کس چیز میں ثابت ہوا؟ دکاندار کا حق کسی چیز میں ثابت ہی نہیں ہوا۔ اس کا حق ثابت کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ کہتی ہے پہلے گاہک پیسے نکال کے دے، گاہک پہلے پیسے دے، پھر وہ دکاندار سامان اٹھا کے دے۔ اصول شریعت کا یہ ہے جو اصل ہے۔ لیکن اگر دکاندار آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، آپ کا لحاظ کرتا ہے، آپ کی مجبوریوں میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس نے چیز دیتے ہوئے، ادھار دیتے ہوئے بھی آپ سے وقت ہی طے نہیں کیا ہے، تو یہ اس کی مہربانی ہے اور اس کا اچھا سلوک ہے، اس کی وسعت ظرف ہے، تو اس کی وسعت ظرف کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ہاں اگر تو مدت طے کر لی جائے تو اس مدت پہ ایفائے عہد کرتے ہوئے قیمت دینا اور بل دینا ضروری ہو جاتا ہے اور واجب ہے۔ اگر مدت طے نہیں ہوئی، جو ہمارا فائنل پوائنٹ ہے اس سبق میں، اگر مدت طے ہی نہ دکاندار نے کی نہ گاہک نے کی، ادھار چیز لے کے چلا گیا، اب دکاندار کب مطالبہ کر سکتا ہے، کس وقت کر سکتا ہے، کتنا انتظار کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟ تو جناب اصل میں گویا کہ اس نے اپنے لحاظ سے ادھار دیا ہے، اور جب تک اس نے مطالبہ نہیں کیا بس اتنے دنوں تک کا اس نے آپ کو مہلت دی ہے، کیونکہ خریدار نے تو مہلت لی ہی نہیں ہے، طے ہی نہیں کی ہے۔ خریدار اول تو طے خود کرتا کہ میں جناب اتنی وقت کے بعد آپ کو پیسے دوں گا، کیونکہ اس کا پیسہ تو لے جا رہا ہے سامان کی صورت میں، تو یہ خریدار طے کرے، اس نے طے نہیں کیا، دکاندار نے بھی طے نہیں کیا، تو اس کی طرف سے جب تک مطالبہ نہیں پایا جاتا اس وقت تک یہ ادھار چل رہا ہے۔ جس دن دکاندار پیسہ مانگ لے یا جس نے سامان دیا ہے ادھار پہ، جس دن وہ مطالبہ کرے کہ جناب اتنا بل بنتا ہے یا اتنا بقایا ہے یا اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں، تو اس خریدار پر یا ادھار لینے والے پر اسی دن واجب ہے کہ وہ قیمت ادا کرے،
اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ گویا دکاندار نے اپنی طرف سے اسے ادھار دیا ہے اور اتنے وقت تک دیا تھا جب تک اس نے مطالبہ نہیں کیا، تب تک اس مہلت کو وہ بڑھاتا رہا ہے. اس نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی ہے اور وہ برداشت کر سکتا تھا. جس دن اس نے مطالبہ کیا ہے گویا اس وقت تک ہی اس نے آپ کو مہلت دی تھی. تو مطالبہ کے ساتھ ادائیگی واجب ہو جائے گی. قیمت تو آپ کے ذمے اسی وقت واجب ہوگی جب سامان لیا ہے، اب ادائیگی بھی واجب ہو جائے گی. اس کو ایک اور مسئلے کے ساتھ بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ جیسے حق مہر ہوتا ہے، نکاح میں حق مہر کی بھی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے معجل عین کے ساتھ یعنی فوراً ادا کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے معجل میم واو حمزہ جیم کے ساتھ. اب اسے غیر معجل بھی لکھا ہوتا ہے یعنی بعد میں ادا کرنا، حق مہر ادھار کر لینا. اب فقہ کا اصول یہ ہے کہ اگر تو معجل ہے تو فوراً ادا کیا جائے، اگر معجل نہیں ہے غیر معجل ہے یا اسے واو کے ساتھ پڑھیں پھر بھی معنی وہی بنتا ہے یعنی ادھار حق مہر ہے تو پھر کب ادا کرے گا شوہر حق مہر. تو جناب شریعت کا اصول ہے کہ جس دن عورت مطالبہ کر لے گی اس دن مہر کا ادا کرنا ضروری ہو جائے گا. اگر شوہر پھر بھی ادا نہ کرے تو عورت حق زوجیت سے روک سکتی ہے. تو یہ بھی ہے یعنی مہلت تھی معجل کی عورت کی طرف سے. تو جس دن عورت مطالبہ کرے مہر میں بھی یا تو طے کرے جب غیر معجل لکھا ہے تو کب ادا کرے گا، پہلی پہ ادا کرے گا، سال بعد کرے گا، 5 سال بعد، یا کب ادا کرے گا. اگر مدت طے کی ہے تو مدت پوری ہونے پہ ادا کرے گا، اگر مدت طے نہیں کی تو عورت جس دن مطالبہ کرے گی اسی وقت شوہر پہ مہر کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، اور ادائیگی نہ کرے تو عورت اپنی خدمات بھی روک سکتی ہے. تو جیسے اس مسئلے میں مطالبے پہ ادائیگی واجب ہو جاتی ہے، شوہر کے ذمہ مہر پہلے سے واجب ہوتا ہے، اب ادائیگی بھی واجب ہو جاتی ہے. اسی طرح سامان جو دکان سے خریدتا ہے تو جب تک وہ مطالبہ نہ کرے تب تک مہلت ہے، جب مطالبہ کر لے تب دینا واجب ہے، اور مطالبے کے بعد بھی جتنی ٹال مٹول کرتا رہے گا خریدار تو وہ گناہ گار ٹھہرے گا. تو یہ چونکہ اس کا حق ہے تو مطالبے سے پہلے ادا کرے، ورنہ مطالبے پہ تو لازمی طور پہ قیمت کو ادا کر دیا جائے.